مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آغاز ہو رہا ہے نشست کا، تو زمانہ ولادت کی بات ہو، خاندانی پس منظر کی بات ہو، ظاہر یہ جاہو حشم اور یہ فطرت جو ہوتی ہے نا، نڈر، یہ اسی میں پائی جاتی ہے جس کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور اس کے ہاں بہادر پائے جاتے ہوں۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ سیدنا فاروق اعظم کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ امام کے الفاظ تبرک کے لیے کر رہا ہوں، امام کی طرف سے بھی ہے اور ہماری طرف سے بھی ٹریبیوٹ ہے۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں جان شان عدالت کا جواب، شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، عدل و انصاف کو دیکھیں، جرأت و شجاعت کو دیکھیں، فہم و فراست کو دیکھیں، حسن سیاست کو دیکھیں، علم و فضل کو دیکھیں، شعر و ادب کو دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، عمر نظر آتے ہیں۔ ہر زاویے سے عمر ہیں۔ علی طنطاوی کا جملہ میں اکثر شیئر کیا کرتا ہوں، جو کہا تھا نا کہ عمر نے قد جمع العظمۃ باطرافہا، حضرت عمر نے عظمت کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ عظمت کے جتنے استعارے ہیں، عظمت کے جتنے حوالے ہیں، وہ سارے کے سارے عمر کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آئیے آپ کی ولادت کے ذکر کی طرف اور نام و نسب کی طرف، خاندانی پس منظر، فیملی بیک گراؤنڈ، تو آپ عام الفیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے، اور نام و نسب کی جہاں تک بات ہے تو عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب۔ یہاں کعب پر آ کر، یہ نویں پشت میں جا کر، کعب نویں پشت ہے، نویں پشت پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے سیدنا و مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آقا و مولا کے ساتھ یہاں نویں پشت پہ آپ کا یہ سلسلہ نسب مل رہا ہے کعب سے۔ والدہ کی طرف آئیں، حنتمہ بنت ہاشم آپ کی والدہ کا نام ہے۔ حنتمہ ہا حیدر والی اور تاج ہے وہ تلوار والی، حنتمہ۔ ہاشم ان کے والد کا نام تھا، یعنی آپ کے نانا کا نام۔ حنتمہ آپ کی والدہ کا نام، ہاشم آپ کے نانا کا نام۔ ہاشم یہ اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ بعض کتابوں میں ہشام اور حشام لکھا ہوا ہے، بعض لوگ یہ بھی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن درست قول یہی ہے کہ آپ کے نانا کا نام، آپ کی والدہ کے والد کا نام ہاشم تھا، ہشام نہیں تھا۔ اعظم صاحب، لیٹ می کمپلیٹ دس آفٹر دس شارٹ بریک انشاءاللہ۔ اس کے بعد کیونکہ آغاز ہوا ہے اور خاندانی پس منظر کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ جو ہے کچھ وقت اس کے لیے درکار ہے، بغور سماعت کیجیے گا اس وقفے کے بعد۔ جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کے خیر مقدم ہے مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور جناب فہیم نیازی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سیریز جس کا پہلا روز آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب خاندانی پس منظر بتا رہے تھے، آپ نے ددیال کا ذکر کیا، حضرت کعب نوی پشت میں حضور سے ملتے ہیں، اور پھر ہاشم نانا کی طرف تھے حضرت۔ تو میں نے جو ہے وہ ددیال کا ذکر کیا، ننیال کا ذکر کیا، آپ کے نام و نسب کا ذکر کیا، آپ کی ولادت کا مولد کا ذکر ہوا۔ آپ کی جو ہے وہ ازواج جو ہے 7 شادیاں آپ نے کی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن میں سے کچھ کو طلاق دے دی تھی، کچھ آخری وقت تک آپ کے عقد میں رہی ہیں۔ اولاد مبارک آپ کی 13 اولادیں تھیں، اولاد 13، جن میں سے 4 صاحبزادیاں اور بقیہ 9 جو ہے وہ آپ کے صاحبزادے، اور سارے ہی دین متین کی خدمت کرنے والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراپے کی طرف آئیں۔ سراپا آپ کا جو ہے بعضوں نے لکھا کہ گندمی رنگ ہے، شدید گندمی لکھا، بعضوں نے گندمی لکھا، بعضوں نے سرخ و سفید لکھا۔ خیر میں کہتا ہوں کہ رنگ سے کیا ہوتا ہے، رنگ جو ہے وہ گندمی ہو یا شدید گندمی ہو یا سرخ و سفید ہو، فاروق اعظم کا تاریخ پہ رنگ ایسا ہے کہ آج تک ہاذا عمر ہاذا عمر ہاذا عمر کے صدائیں لگ رہی ہیں۔ تاریخ پہ رنگ ان کا ایسا ہے کہ نغمے ان کے آج تک گونج رہے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، ہم اور آپ یہاں بیٹھے سیدنا فاروق اعظم کو ھذا عمر کہہ کے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہم ان کے حضور ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے رنگ جو ہے ان کے اس رنگ کے آگے سارے رنگ پھیکے ہیں، اور اصل رنگ تو انسان کی شخصیت کا یہی ہوتا ہے، سیرت کا رنگ۔ اس نے تاریخ پہ کیا اثر چھوڑا ہے، اس نے زمانے پہ کیا اثر چھوڑا ہے، وہ عہد ساز شخصیت، زمانہ ساز شخصیت، وہ ہستی کہ جس کی اصابت رائے کا عالم یہ ہے کہ ان کی موافقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہو جائیں، یعنی جو اس زمین پہ چل رہے ہیں اور عرش الہی سے موافقت ہو رہی ہے ان کی رائے کی، عرش الہی سے مطابقت ہو رہی ہے ان کی رائے کی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سٹیمپ لگا رہے ہیں، جو ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ حق کو اللہ نے رکھ دیا ہے عمر کے زبانوں قلب
قلب پر کہ عمر کے دل پہ اور عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے. تو جس عمر کی زبان اور دل پہ حق ہو اس عمر کا دنیا کے اندر کیوں نہ چرچا عام ہو. تو سیدنا فاروق اعظم کے کیا کہنے ہیں. پس منظر کی جہاں تک بات ہے تقریباً سارا بیان ہو گیا. صرف ایک بات یہ کہ آپ کا جو خاندان تھا بنو عدی جو ہے یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی طرح اس طرح نمایاں تو نہیں تھا کہ آپ کے قبیلے کے افراد کی کثرت نہیں تھی. اور چونکہ قبیلے کے افراد کی کثرت بھی ایک معنی رکھتی تھی اور آپ نے بھی اور افرادی قوت مین پاور جو ہے وہ اس زمانے میں شو ہوتی تھی. اسی وجہ سے کاؤنٹ میٹر کرتی تھی, بالکل میٹر کرتی تھی. اسی وجہ سے آپ نے جو زیادہ شادیاں کی اس کی ایک وجہ آپ نے خود یہ بیان بھی کی ہے اور آپ کے والد نے بھی زیادہ شادیاں کی اور انہوں نے بھی یہ وجہ بیان کی قبیلے کی کثرت و تاکہ. لیکن آپ کا قبیلہ ان کی طرح تو نہیں تھا مین پاور نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن فہم و فراست میں, زیرک ہونے میں, معاملہ فہمی میں, موقع شناسی میں آپ کا قبیلہ جو ہے وہ مشہور تھا. فصاحت و بلاغت میں بھی مشہور تھا. خود آپ کے دادا جو ہے نفیل جو ہے نفیل بن عبد العزا آپ کے دادا جو ہے ان کے پاس باقاعدہ لوگ آیا کرتے تھے, اپنے مسائل حل کرواتے تھے. وہ ثالثی کا کام کرتے تھے, کوئی بھی تنازع ہوتا تھا وہ حل کرتے تھے. اور سفارت کا کام بھی آپ کے قبیلے کے سپرد تھا. اور یہی وجہ کہ سیدنا فاروق اعظم بھی سفیر تھے. جہاں کہیں قبائل میں کوئی معاملہ ہوتا تھا اس کے لیے بطور سفیر آپ کو بھیجا جاتا تھا. آپ سے پہلے آپ کے دادا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بھیجا جاتا تھا. تو یعنی آپ کے قبیلے میں فہم و فراست, زیرکی, دانش, علم و فن, فصاحت و بلاغت یہ تھی. اور سیدنا فاروق اعظم ان چند ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جو اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جو معدود چند افراد انگلیوں پہ گنے چنے افراد جو تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, سیدنا فاروق اعظم کو اس وقت بھی پڑھنا لکھنا آتا تھا. اور فہم و فراست بھی ان کی کمال کی تھی. ان کو ہر اینگل جو ہے جس زاویے سے سیدنا فاروق اعظم کو آپ دیکھیں تو وہ سیدنا نظر آتے ہیں, مولانا نظر آتے ہیں, فاروق نظر آتے ہیں, فاروق اعظم نظر آتے ہیں, عمر نظر آتے ہیں, امیر المومنین نظر آتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ. بہت خوب ماشاءاللہ.